آج کی گفتگو میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ نماز میں ثنا کا پڑھنا کیا ہے، ثنا کے اندر کون سی دعا پڑھی جائے گی، اور اس حوالے سے کیا دل آئے شرعی آئے، اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر ثنا کا پڑھنا، اللہ اکبر جو ہم نے کہا اس کے بعد ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے گی، اس حوالے سے مکمل ایک ہماری اس سے قبل جو ہے ویڈیو، وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر تفہیم دین ٹی وی اور فیس بک پر فیضان رضا کے نام سے آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ اب ثنا کا پڑھنا یہ سنت ہے، ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اب اس ثنا کے اندر کون سی جو ہے دعا پڑھی جائے گی، تو اس حوالے سے یہ جامع ترمذی ہے، امام ترمذی محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نماز میں جو ہی بندہ اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا، اس کے بعد جب ثنا کی باری آئے گی تو اس ثنا کے اندر کون سی دعا پڑھی جائے گی۔ تو اس حوالے سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث نمبر 233 ہے جامع ترمذی کی، اس کے اندر پوری سند کے ساتھ آپ آگے فرماتے ہیں، عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام جب افتتاح صلاۃ نماز کو شروع کرتے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ نماز کو پڑھنا شروع کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی جو آج ہم چھوٹا بوڑھا جوان جو دعا نماز کے اندر پڑھتا ہے وہی نبی کریم علیہ السلام وہی نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ یہ سنن نسائی ہے میرے ہاتھ میں، تو اس کی حدیث نمبر 899 ہے۔ اس کے اندر جو راوی ہیں وہ ابو سعید ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کان اذا افتتح الصلاة قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ نبی کریم علیہ السلام ثنا کے اندر وہی پڑھا کرتے تھے جو آج ہر بچہ بوڑھا جوان یعنی سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے ہیں۔ تو یہ امام طحاوی جن کی ثقات علم فن کے اندر بولتی ہے اور بڑے بڑے علماء ائمہ نے ان کو اپنا امام گردانا ہے، تو یہ شرح معانی الآثار اس کے اندر حدیث نمبر 1139 ہے، اور اس کے اندر بے شمار اس باب کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ حدیث لے کر آئے ہیں جن کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز میں سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اب جو ایک اور روایات دیگر ملتی ہیں اس حوالے سے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام نسائی نے ایک بات لکھی ہے حدیث نمبر 898 نمبر پر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دیگر روایات ملتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھی ہیں، دیگر دعائیں پڑھی ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اس طرح قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث میں ملتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف، اس طرح دیگر احادیث میں ملتا ہے۔ تو امام نسائی نے اس حوالے سے ایک وضاحت پیش فرمائی۔ امام نسائی فرماتے ہیں ایک حدیث آپ لے کر آئیں پوری روایت کے ساتھ کہ ان محمد بن مسلمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام یصلی تطوعا، کہ نبی کریم علیہ السلام جب بحیثیت نفل نماز ادا فرماتے تو اس میں سبحانک اللہم والی یہ جو دعا ہے ثنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھتے تھے، وہ دعا آگے ذکر ہے، وہ لمبی دعا ہے، اللہ اکبر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، اس طرح آگے لمبی جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو یہاں پر امام نسائی نے خود ذکر کیا، خود انہوں نے وضاحت فرما دی کہ جب نبی کریم علیہ السلام اذا قامت یصلی تطوعا، جب آپ نفل نماز پڑھتے تو آپ جو ہے ثنا سبحانک اللہم کے علاوہ دیگر پڑھتے۔ تو یہ میں نے احادیث سے اب یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز کے اندر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک آپ یہ نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔
تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی کے آخر میں، اس باب کے آخر میں ایک بات لکھی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے، استحببنا ان یقولہما المصلی جمیعا، کہ مستحب یہ ہے، ہم نے مستحب اس کو جانا کہ ان یقولہما المصلی جمیعا، کہ مصلی ساری کی ساری جو ہے، مصلی یعنی نمازی ساری کی ساری جتنی بھی احادیث کے اندر یہ دعائیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری پڑھ لے، تو یہ مستحب ہے اس کے. جتنی زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب ہوگا. لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اثبات میں نے احادیث سے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، نماز اس کی ہو جائے گی. اس کے علاوہ بخاری شریف کی پڑھتا ہے، مسلم شریف کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی دعا پڑھا کرتے تھے ثنا کے اندر، تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ مختصر ہے عوام الناس کے لیے، اس کے اندر آسانی ہے. تو لہٰذا ثنا کے اندر یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ احادیث سے ثابت ہے، اور اسی لیے ہم نماز کے اندر یہی دعا پڑھتے ہیں.